إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وهدينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعلنا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مرضت فهو يشفين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے سورہ شورا سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین. میرے بھائیو، کورونا وائرس پوری دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. چائنا کی دیوار کو چھلانگ کر کے دنیا کے 110 ملکوں سے بھی زیادہ ملکوں تک پہنچ گیا ہے. دسمبر 2019 میں چائنا میں شروع ہوا تھا. آج 13 مارچ 2020 جمعہ کا دن ہے. ہم اور آپ بمبئی انڈیا کے اندر جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اپنے بھارت دیش میں بھی جو آج تک کی رپورٹ ہے 77 لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور ایک آدمی دنیا سے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں لگ بھگ 4000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس سے مر چکے ہیں. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے اندر 20,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں. چائنا گورنمنٹ نے کورٹ سے کہا ہے کہ ان کو اجازت ملے اور سوئی لگا لگا کر ان کو مار دیا جائے. اب یہ وائرس ہے، ایسا وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے. بہت بھاری قسم کی دوربین کی ضرورت ہے. تو ابھی پوری دنیا کی جتنی دوربین ہے کام ہی نہیں کر رہی ہے. گویا کہ پوری دنیا قید خانہ بن گئی ہے. ہاسپٹل آپ دیکھ لیجیے تیار کیے جا رہے ہیں. سب کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے کورونا وائرس نے اور پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. گناہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑا. کیا آتے ہیں منہ پر جو ماسک لگاتے تھے 20 روپے کا ملتا تھا اور آج 200 کے اوپر کا مل رہا ہے. کیا دن بدلتے ہیں. چکن 200 کے قریب تھا، آج 60 روپے بھی مل رہا ہے تو کھانے کے لیے تیار ہیں. کیسے دن بدلتے ہیں میرے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے
کہ پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل دے گا کہ یہ چائنا والے نے ایسا کیا ہے یا دوسرے لوگوں نے ایسا کیا ہے تاکہ پوری دنیا کی معیشت کو خراب کر دے، اکنامی کو خراب کر دے، وغیرہ وغیرہ لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو اپنے اسلام کے حساب سے سوچیں گے، لیکن پوری دنیا کا آسان اردو میں بات کیا جائے تو بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ کورونا وائرس نے بھٹا بیٹھا دیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، سناٹا ہے، لوگ سفر کر ہی نہ رہے، یہاں تک کہ عمرے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ تو یہ احتیاط کے طور پر ہے، بات کریں گے اس کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، لوگوں نے اپنے ملکوں میں آنے کی پابندی لگا دی ہے، جانے کی بھی پابندی لگائی ہے۔ چائنا نے دوسروں پر پابندی لگائی، لیکن اللہ کی مار ایسی پڑی ہے کہ پوری دنیا نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اصل میں یہ سب مسئلہ کیوں ہوتا ہے اس پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، چائنا کے صدر شی جن پنگ نے ایک مرتبہ کہا تھا ابھی جلد ہی 2019 میں کہ no one shake Chinese nation, no one can shake Chinese nation، کہ چائنا کو ہلانے والا پوری دنیا میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے رب نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، بولے ہم ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایسی بیماری کب ہوتی ہے، ہم اور آپ اس لیے یہ بھی سوچ سکتے کہ کہیں کورونا وائرس اللہ کا عذاب تو نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بیماری ہوتی کب ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس نذرت تلیکم بہن اعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر ہوں تو اس کی سزا مل کے رہے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس میں سے 3 ہی بیان کروں گا۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا، جہاں کلّا برائی ہونے لگے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، زنا کاری عام ہو جائے، ظلم و زیادتی عام ہو جائے، تو اللہ پلیگ کی بیماری بھیجتے ہیں، طاعون کی، اور ایک ایسی بیماری بھیجتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو کورونا وائرس پہلے نہیں تھا، ابھی ہے۔ ہو سکتا اللہ کا کام ہو تو جہاں کلّا برائی ہوگی، زنا کاری عام ہوگی، ظلم و زیادتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اور حرام گوشت تو نہیں کھاتے ہیں، الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، لیکن حرام مال ہم اور آپ کھا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو جس طرح حرام گوشت کو چھوڑے ہوئے ہیں، حرام مال کو بھی چھوڑ دیجیے، اس کا ذکر ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اگر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو 3 سزا ملتی رہے گی۔ نمبر 1، بارش ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ حرام گوشت کھایا تو کورونا وائرس آ گیا، حرام مال کھائے تو یہی سزا ملے گی۔ اس کے بعد کیا؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے قطرہ بھی نہیں اتاریں گے۔ وہ تو اللہ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے قطرہ اتار دیتے ہیں، یعنی بارش ہو جاتی ہے۔ بس ہم یہ 3 چیز لیں گے۔ تو میرے بھائی ہو سکتا ہے اللہ نے سزا کے طور پر پکڑ لیا ہو، اب ایسا ہے، یہ بیماری ملتی جا رہی ہے، لوگ دیکھیے ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، احتیاط کیجیے۔ تو یہ نہیں، آپ چلیے ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، 2-3 بار جیسے آپ نے کھانسا، سب لوگ آپ کو گھور کے دیکھیں گے، ارے بھائی آپ تو نہیں گیا ہوگا۔ اور موبائل فون کے اندر گھنٹی بعد میں بجتی ہے، کورونا وائرس پہلے بجتا ہے، اور کھانسی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو فون لگا رہے ہیں، گویا کہ پورے بھارت دیش میں موبائل فون کو کورونا وائرس کے ٹون پر ڈال دیا گیا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کے طور پر ڈالا گیا ہے۔ ٹی وی کے ذریعے بھی لوگوں کو جاگرتا پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں میں جاگرتا پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے گھبراہٹ بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اسٹیشنوں پر بھی بار بار لوگوں سے کہا جا رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے،
آئیے ذرا دیکھیں، لوگ بولتے ہیں کہ صاف صفائی کا خیال رکھیے گا، صحیح طریقے سے رہیے گا. بھائی صاف صفائی کا تو اسلام میں 1400 سال پہلے ہی سے ہے. اگر ہم اور آپ اس صاف صفائی کا خیال رکھتے تو دوسرے لوگ ہمیں نہیں سکھاتے. صاف صفائی کیا؟ جو مسلمان 5 وقت وضو بناتا ہو اس سے اور زیادہ صاف تو ہو سکتا ہے. 5 وقت میں مسواک کرتا ہو اس سے اچھا دانت کس کا ہو سکتا ہے. اور ناک میں پانی ڈالتا ہو، دنیا کے کسی اور دھرم میں ناک کو صاف کرنے کا نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر ہے کہ اگر آپ روزے سے نہیں ہے تو خود ناک میں پانی ڈالیے اور پھینکیے. تو صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے. 5 وقت وضو بنائے، پھر 5 ٹائم کی نماز پڑھے. اب ان کو صفائی کے بارے میں بولنا پڑے گا. میرے بھائیوں کہا جاتا ہے ہاتھ کی صفائی، اس لیے آپ دیکھیے گا کہیں کہیں پر لوگوں نے صابن رکھنا چھوڑ دیا ہے. کیا معلوم ایک کے ہاتھ کا دوسرے میں لگ جائے چھوت چھات، لیکن اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اسلام ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے. بیماری دینے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری اتارنے والا اللہ ہے، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا دینے والا اللہ ہے. ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. یہ اہم چیز ہے. تو ایسے مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا. نمبر 2، ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ چھوت چھات والی بیماری نہیں ہے، یعنی ایک کا دوسرے کو لگ جائے، دوسرے کا تیسرے کو لگ جائے. ہاں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہیں گے. اللہ چاہیں گے تبھی لگے گا. اس لیے آپ کسی کو دیکھیے کھانستے ہوئے تو یہ مت کیوں کھانس رہا، ادھر جا ادھر جا، نہیں بھائی ٹھیک ہے. کھانسی میں بھی یہ ہے کہ جب کھانسی آئے تو آپ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے، پھر اسی طریقے سے رومال ہے وہ رکھ لیجئے تاکہ پوری گندگی اسی کے اندر رہے، اور آواز کو ذرا دبا کے رکھیے. اسلام نے یہ سب طریقہ بتایا. پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے زکام آ جاتا ہے، اور جب زکام آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھیے. کتنے لوگوں کو ڈکار آتی ہے، تو جب ڈکار آتی ہے تو لمبی ڈکار لیتے ہیں، کس کے لیتے ہیں. مت لیجئے وہ. اگر نماز میں ڈکار آ رہی ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا، اگر سامنے ہی ڈکار کر دیں گے تو بدبو پھیلتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اوپر منہ آدمی کر لے تاکہ ہوا اوپر چلی جائے. تو نمازی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. چھینک آئے تو کتنے لوگ اتنا تیز چھینکتے ہیں کہ بہت دور تک اس کا اثر چلا جاتا ہے، اور پورا منہ سے نکلتا، ناک سے نکلتا، اور سب کو لگ جاتا ہے. اس لیے کپڑا رکھنے کا یا پھر ہاتھ رکھنے کا یہ تو شروع سے بتایا گیا، 1400 سال پہلے سے. تو اگر اس پر دھیان دیں گے اور یہ کرتے رہیں گے تو دوسرے لوگوں کے بتانے کی ضرورت کیا پڑے گی. پھر اسی طرح جمائی آئے تو کتنے لوگ کیا کرتے، خوب لمبی جمائی کرتے، ایک دم کھول دیتے. کھولیے گا تو اندر آ کے گھس جائے گا، بیماری اندر آ کے گھس جائے گی. اس کو خوب دبا کے رکھیے، یعنی جہاں جمائی آنے کا رہے منہ کو دبائے رہیے اور اندر ہی اندر دبا دیجیے. لیکن کتنے لوگ بولتے بھائی دبتا نہیں، اور صحیح میں نہیں دبتا ہے. تو کیا کرنے کا؟ ہاتھ رکھ لینے کا یا کپڑا رکھ لینے کا، اور اس کو منہ بند کر کے ہی دبانے کا. تو اگر نہیں دبائیے گا تو پھر کچھ نہ کچھ آ کے اندر گھس جائے گا. تو کیا کیجیے گا؟ تو اس لیے اسلام نے یہ سب چیزیں اس لیے بتائی ہے تاکہ صاف صفائی کی طرف دھیان دیا جائے. میرے بھائیو، جب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی چاہیے جن کے یہاں یہ چیز آئی ہے کہیں ان سے غلطی تو نہیں ہوئی. تو شیخ زنبین صاحب نے جو ایک مرتبہ کہا، آج ان کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں گئے ہیں اور کہا ہے کہ آپ لوگ دعا کیجیے. یہی شیخ زنبین ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا چائنا کے اندر؟ کتنے لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں بند کر دیا، کتنے لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں بند کر دیا، مسجدوں میں تالے لگا دیے، برقعے پر پابندی لگا دی، بچوں کو کھینچ کر ان کے ماؤں سے الگ کیا تاکہ وہ اسلام نہ سیکھ سکے. کتنے لوگوں پر ظلم کیا، اور آج بھی ڈیٹینشن کیمپ میں رکھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو سزا دی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31. اللہ کے لشکر، آپ کے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے سزا ہو ان کے لیے. تو وہ مسجد میں آئے اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ دعا کیجیے. آج ہم اور آپ مسجد ہی سے بھاگتے ہیں. بس ہماری زندگی میں 3 ہی نماز رہ گئی ہے، ختم.
8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की अगर कोई खास रिश्तेदार रहा तो पढ़ लिए, फिर इसी तरह वही 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दूसरे लोगों के नजदीक मस्जिद की अहमियत है, वो मस्जिद में आ रहे हैं और हमारा तकलीफ के वक्त मस्जिद ही छोड़ के भाग जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह जो अपने भारत देश में चल रहा, सबको सलाम। कौन सी सलाम भाई? शाहीन बाग के अंदर जो ख्वातीन बैठी है, सलाम। CAA, NPR, NRC उसके खिलाफ। लेकिन रोड भरो आंदोलन तो हुआ, रोड भरो आंदोलन तो हुआ, मस्जिद भरो आंदोलन आज तक नहीं हुआ है। तो जब तक मस्जिद भरो आंदोलन नहीं कीजिएगा, अल्लाह के वहां आवाज पहुंचेगी कैसे? पहुंचाने वाला चाहिए तब ना। हम और आप दुनिया वालों को सुना रहे हैं, अल्लाह को तो सुना ही नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, आपकी मस्जिद की अहमियत है। तो ऐसे हालात में जब बीमारी की तरह कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, मस्जिद में आकर अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह ये बीमारी है, उसके लिए तू कोई रास्ता निकाल दे। आपकी नमाज में भी बहुत तासीर है। और इस्लाम के अंदर कुछ चीजों का जो जिक्र हुआ उसको गौर करने की जरूरत है। आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आग लग गई, 390 मिलियन जानवर मर गए। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया की आग को बुझा सके, कोई ताकत नहीं। ऑस्ट्रेलिया की आग बुझी नहीं, वो ताकत हम मुसलमानों के पास है और उस ताकत का नाम है इस्तिस्का की नमाज, बारिश मांगने की नमाज। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी, अल्लाह ने बारिश नाजिल की और ऑस्ट्रेलिया की आग बुझ गई। हम और आप नमाज से भागते हैं, यानी आपकी नमाज में इतनी पावर है और आपकी मस्जिद में इतनी पावर है कि बादशाह लोग आते हैं, नमाज में पावर है कि जंगल की आग बुझ जाती है, लेकिन हम और आप उसी से भागे होंगे। कहा जाता है कि जंगल के अंदर जो आग लगी थी वो चील लोगों ने लगा दी। चील इस्लाम के अंदर है, चील को मारना है। अगर चील खाने काबा के अंदर भी मिल जाए तो वहां भी मारना है। 5 जानवर ऐसे हैं जिसको मारना है। सही मुस्लिम किताबुल हज किताब नंबर 15 हदीस नंबर 1198 5 है, 5 में से एक चील भी है। अगर हरम के अंदर भी मिल जाए तो उसको मारना, जबकि हरम में दूसरे को मार नहीं सकते, क्यों? वो नुकसान पहुंचाने वाला है। तो वहां चील ने, कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में आग को फैलाया, लेकिन क्या किया ऑस्ट्रेलिया वालों ने? चील को छोड़ दिया, ऊंट को मार दिया, ऊंट को मार दिया। और एक चीज और याद रखिएगा, जब ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि आखिर ये वायरस फैल क्यों रहा है। कहा जाता है कि चाइना के लोग बहुत गलत गलत चीज खाते हैं और जो आदमी जो खाता है उसका असर होता है। अल्लामा इब्न खल्दून कहते हैं कि अरब के लोग ऊंट खाते हैं, इसलिए अरब के लोगों में गर्मी और गुस्सा ज्यादा है, तो वो ऊंट में गुस्सा ज्यादा है और सब्र भी ज्यादा है। ऊंट में सब्र है इसलिए वो लोगों में सब्र है। वो कहते हैं कि तुर्की लोग घोड़ा खाते हैं, इसलिए वो लोग बड़े बहादुर होते हैं। अल्लामा इब्न खल्दून रहमहुल्लाह कहते हैं कि अंग्रेज लोग सूअर खाते हैं, इसलिए खाने का असर उनके ऊपर होता है, वो सूअर जैसी जिंदगी गुजारते हैं। सूअर को आपने देखा होगा, खिंजीर को, कि अगर उसकी औरत जो है किसी और के साथ चली जाए, फीमेल, वो जाने देता है, कोई हर्ज की बात नहीं। तो वैसे ही अंग्रेज लोगों के बारे में क्या कीजिएगा, ये जो चीज आदमी खाएगा उसका असर होगा। अल्लामा इब्न खल्दून रहमहुल्लाह कहते हैं कि अफ्रीकी लोग बंदर खाते हैं, इसलिए वो लोग नचनिया होते हैं, यानी नाच गाने में बंदर नाचते रहता है, इसलिए वो लोग नाचते रहते हैं। तो जो चीज जो खाता है उसका असर होता है, इसलिए इस्लाम के अंदर खाने पीने के बारे में भी जिक्र है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 तो दस्तरखानी के बारे में जिक्र है पूरा। तो ये चाइना के लोगों के बारे में ये बयान किया जा रहा है कि वो लोग सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो चमगादड़ खाए इसलिए ये बीमारी आई है, अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। तो वो सूअर खाते हैं, सांप खाते हैं, यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे मेढक को हाथ में ले लेते हैं और चुसनी की तरह चूसते रहते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। सांप को जिंदा पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। यानी जितनी भी हराम चीज हो सकती है जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो लोग खा रहे हैं और खाने का असर हुआ, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर खाने पीने के बारे में भी बताया गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और याद रखिएगा,
اسلام نے انسان کی صحت کا خیال رکھا ہے، عقل کا خیال رکھا ہے، اخلاق کا خیال رکھا ہے. یعنی انسان کی صحت صحیح رہے، اسی طرح اس کی عقل صحیح رہے، اس کا اخلاق بھی صحیح رہے. اس لیے شراب کو کہا جاتا ہے ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے. تو اگر وہ پی لیں گے تو عقل ختم ہو جائے گی. پھر اگر سور کھا لیں گے وہ انگریز کی طرح سور کی طرح کرتے رہیں گے جیسا چل رہا ہے. پھر اسی طرح سانپ اور بچھو کھائیں گے تو پورے جسم میں مسئلہ ہو جائے گا. چمگادڑ کھائیں گے تو وہی ہوگا. وہ لوگ ایک دم پورا تل کے کھاتے، کاٹا اور تلا کھا رہے ہیں. کیا معلوم کیسے ان کا دل مانتا ہے، پتا ہی نہیں. مرد لوگ بھی کھا رہے ہیں، عورتیں بھی کھا رہی ہیں، بچے بھی کھا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی ایک تو آپ لوگ غلط کر رہے ہو، پھر اوپر سے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہو. تو اللہ نے ان کو پکڑا ہے. میرے بھائی ہو، اسلام کے اندر جو ہے کھانے پینے کے بارے میں ذکر ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے کھانے پینے میں بھی حلال چیز ہونی چاہیے، پاک چیز ہونی چاہیے. آپ دیکھیے اسلام کے اندر کھانا منع ہے. کون سا جانور اور کون سے ایسے جانور ہے جو جانور یہ کچلی دانت ہے نا، یہ سائڈ والا دانت، اس سے جیسے کتا ہے. آپ کتے کو دیکھیے گا جب وہ کھائے گا تو ایسے کر کے کھا رہا ہے. شیر ہے وہ بھی سائڈ والے دانت سے کھاتے ہیں، یعنی اس طرح کھاتے ہیں. تو ایسے جتنے جانور ہیں اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. پھر اسی طرح وہ جانور جو ہے پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے، پنجے سے پکڑتا ہے، جیسے آپ غور کر لیجیے عقاب ہے، گدھ ہے، چیل ہے، تو یہ سب حرام ہے. وہ پنجے سے شکار کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں کھا سکتے. اور اسلام کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے طریقہ بھی بتایا گیا ہے. وہ لوگ تو مردار بھی کھا لیتے ہیں. مردار مطلب مری ہوئی چیز کھا لیتے ہیں. وہ کیسے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، کہا جاتا ہے اللہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ پھاڑا، پیٹ کو پھاڑ دیا یعنی یا پھر بچہ نکلا، جیسے بھی نکلے بچہ نکلا یا آپریشن سے نکلا جیسے بھی نکلے، وہ لوگ انسانی بچے کو بھی کھاتے ہیں. کتنے گئے گزرے. اور کیا کیجیے، کیسے مولوی صاحب بتائیں کیا آ جاتا بتاتے ہوئے سب چیزیں کھاتے ہیں. اب اللہ نے ذرا سا ہلایا ہے. شی جن پنگ نے کہا تھا نا کہ کون ہلا سکتا ہے، تو اللہ نے ہلا دیا، پوری دنیا ہل گئی ہے اور انسان بے بس ہو گیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15. لوگوں تم سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہو. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں والا ہے. سب بے بس ہے، انسان لاچار ہے، پورے سائنسدان لاچار ہو گئے، ڈاکٹر لاچار ہو گئے. کوئی دوا اب تک ملی نہیں ہے. لیکن دنیا میں دوا موجود ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب ہوگا، پتہ ہی نہیں. تو میرے بھائی ہو، ہمیں اور آپ کو اپنی صحت کے لیے غذا کا بھی صحیح انتخاب کرنا ہوگا. اسلام کے اندر ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اس آیت کے اندر 11 چیزوں کا ذکر ہے جو چیزیں حرام ہیں. اور بھی چیزیں حرام ہیں لیکن اس میں 11 چیزیں. اب غور کر لیجیے، مردار حرام ہے، مردار نہیں کھا سکتے، جو بھی چیز مری نہیں. ہاں لیکن مچھلی جو ہے وہ کھا سکتے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. پھر اسی طرح کہا گیا خون ہے، خون جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی والا خون وہ حلال ہے. جیسے مردار میں ٹڈی بھی مل جائے تو وہ حلال ہے، اور مچھلی بھی، مری ہوئی مچھلی بھی حلال ہے. پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے خون کے بارے میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت. وہ لوگ تو سیدھا کاٹے اور تل کے کھا رہے ہیں، اور ان کے کھانے کا انداز بھی دیکھیے گا، وہ لوگ لکڑی پر کھاتے ہیں، لکڑی پر یہ کھٹا ایسے کھاتے رہتے، پتہ ہی نہیں چلتا. چائنا والے کا کھاتے رہتے وہ لوگ آرام سے. پھر ہم لوگ چائنیز فوڈ بہت کھا رہے ہیں، ذرا سنبھال کے کھائیے گا بھائی. چائنا آئٹم بہت خرید رہے ہیں، اب اللہ نے ان کی معیشت کو بھی خراب کر دیا. پوری دنیا میں کہا جاتا 15,000 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا پوری دنیا کا. سب لوگ ٹھپ ہو گئے، پیسہ ویسا سب ختم ہو گیا. بڑا مسئلہ. کھانے کے بارے میں جو کہا گیا کیا چیز نہیں کھا سکتے، غیر اللہ کے نام پر جو ہو گیا ذبح کر دیے وہاں، اس کو نہیں کھا سکتے. پھر اسی طرح جو جانور کو مار دیا گیا ہے وہ نہیں کھا سکتے. پھر اسی طرح جو جانور اوپر سے گر کے مر گیا اس کو نہیں کھا سکتے.
जानवर ने आपस में लड़ाई किया और मर गए, नहीं खा सकते। किसी जानवर को दूसरे जानवर ने पकड़ लिया है, अगर जिंदा है तो खा सकते हैं, लेकिन अगर मर गया तो उसको नहीं खा सकते। फिर आस्थाने पर जो चढ़ा दिया गया उसको नहीं, चढ़ा हुआ नहीं खा सकते। फिर इसी तरह लोग फाल निकालते हैं, नहीं खा सकते। तो जो चीज नहीं खाना है उसकी लिस्ट बताई गई है, लेकिन ज्यादा चीज खाना है। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज का भी असर पड़ता है, तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर इसके लिए बड़ा एहतियात बताया गया है। तब आइए जरा एहतियात के तौर पर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमें और आपको क्या करना, अपना ईमान मजबूत कर लीजिए। जब तक ऊपर वाला न चाहे बीमारी मुझे नहीं लगेगी, चाहे जो हो जाए, ला अदवा। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 57-17, ला अदवा, छूत छात नहीं है। अरे तेरी वजह से लग गया, ये तेरी वजह से लग गया, उसकी वजह से लग गया, नहीं, छूत छात नहीं है। एक आदमी खड़े हुए देहाती, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए सेहरा के अंदर ऊंट जो है किस तरीके से सफेद हिरन की तरह होता है, कितना बेहतर होता है, और उस ऊंट के अंदर एक खुजली वाला ऊंट घुस जाता है। तो जैसे खुजली वाला ऊंट घुस गया तो सबको खुजली हो गई। इसलिए आप देखिएगा कुछ लोग लगेगा खुजली वाले के बाद बैठे तो हमको भी खुजली पटा दिया किसी ने। फिर इसी तरह देखिएगा वो खटमल उटमल वाले के पास रहिएगा तो खटमल उटमल आ जाएगा, है वो सब चीज जो चीज फैलती है। लेकिन इसमें भी क्या, जब तक अल्लाह न चाहे हमको नहीं लगेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो सही बोल रहा है कि देख अच्छा खासा ऊंट था, एक खुजली वाला ऊंट उसके अंदर घुसा तो उसको हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, फमन आदिल अव्वल, पहले वाले को खुजली किसने दिया था? वो जो पहला ऊंट था जिसको खुजली हुई, उसको खुजली कहां से आई, खारिश कहां से आई? उसका मतलब अल्लाह की तरफ से है। तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। कोरोना वायरस मुझको नहीं लगेगा जब तक अल्लाह न चाहे, अल्लाह चाहेंगे तो लग जाएगा, लेकिन एहतियात जरूरी है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-7, वफिर्र मिनल मजूम कमा तफिर्रु मिनल असद, तुम कोढ़ी से भागो जिस तरीके से शेर को देखकर भागते हो। तो अगर कोई कोढ़ी नजर आ जाए तो भागना है जिस तरीके से शेर को देखकर भागना है। अब कोढ़ी को उनकी शख्सियत की वजह से नहीं भागना है कि वो कितना गया गुजरा कोढ़ हो गया, नहीं, बीमारी भागो। तो इसके अंदर एहतियात है, यानी अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा ईमान कमजोर है, उनके साथ रहूंगा तो मैं ऐसा मुझे भी कोढ़ हो जाए। और कोरोना वायरस जिनको हो गया है, अगर उनके पास रहेंगे, मेरा ईमान कमजोर है तो मुझे भी हो सकता है। अगर हो गया तो हम ये बोलेंगे देख तेरी वजह से हो गया, जबकि अल्लाह ने दिया है। और याद रखिएगा, अगर होना लिखा रहेगा तो आप चाहे उसके साथ रहे या ना रहे, आप अपने घर पर भी रहिएगा तो वहां आगे हो जाएगा, ये होना लिखा है। लेकिन जिसका ईमान कमजोर है दूसरे को ब्लेम करेगा, तो ये असबाब इख्तियार करना है, बच के रहना है। और याद रखिए सहाबे कराम ने एहतियात किया है। अब उम्रे के ऊपर जो पाबंदी लगी है, उम्रे के ऊपर, ये एहतियात के लिए, बचाव के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा ईमान तो इतना मजबूत है, जो होना होगा होगा। सही है भाई, आपका ईमान मजबूत है, जो होना होगा। सऊदी अरब ने पाबंदी क्यों लगा दी? मेरे भाइयों, एहतियात करना भी तकदीर है। जिस तरह बोले ना जो होना होगा होगा, ये भी तकदीर है, और दवा कराना भी तकदीर है। भाई बुखार उखार लगता है तो दवा लेते कि नहीं लेते? तो लेते। तो आज जब कोरोना वायरस का डर है तो उम्रे के ऊपर पाबंदी लगी तो लगी, वो भी एहतियात है, बचना है तो बचना है, फिर बाद में उम्रा कर लीजिएगा। उम्रे से किसको मना किया गया? तो ये एहतियात है, क्योंकि सहाबे कराम की जिंदगी से मिला है। सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-29, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से मुल्क शाम जा रहे हैं, सीरिया जिसको कहा जाता है। तो जैसे करीब पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा अरे शाम के अंदर जो है ना वो प्लेग की बीमारी, ताउन की बीमारी फैल गई है, वहां मत जाइए आप। तो एक सहाबी थे अबू उबैदा बिन जर्राह, अफरारन मिन क़दरिल्लाह, क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह,
یعنی جب ان سے کہا گیا کہ سیریا کے اندر پھیلا ہوا ہے مت جائیے آپ، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. یعنی ہم کو یہ کہا گیا ہے، حدیث کے اندر آیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم سنو کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری فلا تقدموا علیہ، وہاں مت جاؤ، اور جب تم وہاں رہو اور بیماری پھیلی ہوئی ہے فلا تخرجوا فرارا منہ، تو اس جگہ سے بھاگتے ہوئے مت نکلو. جس جگہ ہو گئی وہاں مت جاؤ، اور جہاں ہو چکی ہے تو وہاں سے ڈر کے مارے نکل کے مت بھاگو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اللہ کی تعریف بیان کی اور وہیں سے لوٹ کے چلے آئے. تو میرے بھائیوں، احتیاط کے طور پر عمرے کا ویزا بند ہوا ہے اور احتیاط کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے. تو احتیاط کے طور پر ہمیں اور آپ کو ماسک بھی پہننا ہے، احتیاط کے طور پر کہیں چلنا ہے تو ہاتھ کا صحیح استعمال کرنا ہے، بھائی صحیح صفائی ہونی چاہیے، ہر طرف کا خیال رکھنا ضروری ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کھانسی اگر آئے، جمائی آئے، کسی طرح چھینک آئے تو کپڑے کا استعمال کرنا ضروری ہے. یہ سب چیز سب سے اہم ہے، اس کا خیال رکھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں اور دیکھیں، احتیاط کرنے میں یہ ہے کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 کہ جتنی بھی مصیبت ہے وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے اور ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور مومن آدمی اللہ ہی کو بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، دعا کو بھی پڑھیے. آج کل لوگ موبائل فون میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا کو صرف شیئر کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اے بھائی 10 کو بھیج، 20 کو بھیج، خود نہیں پڑھ رہے ہیں. دوسروں کو ہم صحیح بنانا چاہتے ہیں، دوسرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، دوسرے دعا پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے. یعنی شیئر فیکٹری ہو گئی ہے، موبائل فیکٹری ہو گئی، واٹس ایپ فیکٹری ہو گئی. دعا خود بھی پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1554 کتاب الصلاۃ کے اندر کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے پاگل پن سے، جنون سے، دیوانگی سے، کوڑھ سے اور خطرناک قسم کی بیماری سے. یہ سب جو دعائیں بتائی جا رہی ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ہماری زندگی میں تو ہے ہی، جتنا زیادہ دعا کرتے رہیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے. اور بھی بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہے. اگر ہماری لائف میں پوری دعا آ جائے تو دیکھیے کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے چکر میں نہیں رہتے ہیں. کیا چیز کے چکر میں ہے؟ پیسہ کہاں مل رہا ہے، کس طرف زیادہ نوٹ آ رہا ہے، اور اسی کا خیال رکھنا ضروری ہے. چند دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے موبائل میں رکھ لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک دعا تو میں نے بتا دی، سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 1554 سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے سفیدی سے، سفید ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح دیوانگی سے، کوڑھ سے اور خطرناک قسم کی بیماری سے، جیسے کورونا وائرس بھی ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ کورونا وائرس کی دعا نہیں ہے. کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی یہ دعا ہے، پلیز یہ دعا نہیں ہے بھائی، اس کے لیے خاص نہیں، تمام خطرناک قسم کی بیماری کے لیے ہے یہ. پھر اسی طرح ایک دعا اور ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3591 اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہش سے. یہ بھی دعا پڑھتے رہیے. ایک دعا اور ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5090 اللہم عافنی فی بدنی. اے اللہ میرے بدن کی حفاظت فرما، میرے بدن میں عافیت دے دے. اللہم عافنی فی سمعی، میرے کان میں اللہ میرے کان کو صحیح رکھ. اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میرے آنکھ کو صحیح رکھ. چھوٹی چھوٹی دعا اس کا ورد کیجیے صبح شام. پھر اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے، اگر صبح کے وقت پڑھیں گے، صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار، انشاءاللہ کوئی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5088 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
یہ دعا کو صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار. اس کا فائدہ کیا سن لیجیے. اس حدیث کے راوی ہیں ابان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے جب یہ روایت بیان کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے اوپر پیرالائز ہو گیا، یعنی فالج کا حملہ ہوا. تو کہا اچھا آپ یہ کر رہے، یہ دعا بتا رہے، اور آپ کے اوپر خود ہی حملہ ہو گیا، فالج کا، پیرالائز ہو گیا. بھائی سن لے، ایک دن ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے یہ دعا کو پڑھا ہی نہیں، اور میں غصے میں تھا، اور جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اسی دن میرے اوپر حملہ ہو گیا، اس لیے میں ایسا ہو گیا، میرے اوپر فالج کا اثر ہو گیا. لیکن یہ دعا صحیح ہے. تو میرے بھائیو، ان جیسی دعاؤں کا اگر اہتمام کریں گے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام پریشانی سے بچائے رکھیں گے. باتیں اور بھی کرنی تھی، لیکن احتیاط سے کام لیجئے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. اور نصیب کا جو لکھا ہے جانا، وہ تو جس کو جانا ہے وہ اس کو جانا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. جتنے لوگ اس وائرس سے مرے ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے، ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا کر دے. اللہ ہم سب بیمار ہیں، تو شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.